Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So inshallah in this episode we are going to discuss the fourth stage of psychosocial development of Erik Erikson اور اس چوتھی سٹیج کا جو نام ہے that is industry versus inferiority stage. جیسے کہ نام سے بہت واضح ہے کہ یا تو بچہ آپ کا انڈسٹریس ہو جائے گا اس سٹیج میں یا آپ کا بچہ جو ہے وہ انفیریورٹی ڈیولپ کر لے گا, انفیریورٹی کمپلیکس ڈیولپ کر لے گا, اسپیشلی اگر پچھلی 3 سٹیجز میں اس کی نشو و نما اس طرح سے نہیں ہوئی جس طرح سے اس کی ریکوائرمنٹ تھی. کیونکہ پہلی سٹیج میں اگر ماں نے یا باپ نے اس کو پیار اتنا نہیں دیا, اس کو توجہ اتنی نہیں دی, اس کو اٹینشن اتنی نہیں دی, کیونکہ ماں کی گود اس کے لیے سب سے زبردست اور سب سے وارم جگہ ہوتی ہے. اس لیے بچے کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب باپ اس کو گلے سے لگا کر سلاتا ہے وہ سو جاتا ہے, ماں اس کو گلے سے لگاتی ہے یا گود میں رکھتی ہے وہ سو جاتا ہے. اگر یہ چیزیں مسنگ ہیں, اگر ظاہر ہے کہ اس کا وہ ایک اٹینشن سپین جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ مسنگ ہے, تو اس میں مسٹرسٹ کی فیلنگز ڈیولپ ہوں گی اپنے انوائرمنٹ کے حوالے سے. دوسری سٹیج میں اگر کچھ چیزیں مسنگ ہیں جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس میں ڈاؤٹ اور شیم کی فیلنگز پیدا ہوں گی, وہ شرم کھائے گا, وہ ڈاؤٹ فل ہو جائے گا اپنے بارے میں. تیسری سٹیجز میں اگر اس چیز کا خیال نہیں رکھا گیا جو اس کی اس ایج کی ریکوائرمنٹ ہے تو پھر اس میں گلٹ پیدا ہو جائے گی. پھر اس میں شرم کی ایک نیکسٹ سٹیج ہوتی ہے گلٹ, کہ وہ گلٹی فیل کرنے لگے گا چیزیں کرنے سے پہلے. اور چوتھی جو سٹیج ہے انڈسٹری ورسز انفیریورٹی, کہ یا تو اس میں انڈسٹری اس کی پرسنالٹی میں ایک انڈسٹریس کیریکٹر نظر آئے گا یا اس کی پرسنالٹی میں انفیریورٹی کوئی کمی نظر آئے گی آپ کو کہ وہ کمپلیکس کا شکار ہو چکا ہوگا بچہ. یہ جو خاص سٹیج ہے اس کا جو ایج گروپ ہے وہ 6 سے لے کے 12 سال تک ہے. جب آپ کا بچہ 6 سے 12 سال کی عمر میں ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے. آلدو 3-4 سال سے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے, لیکن 6 سے 12 سال میں سب سے زیادہ کامن ہے کہ وہ انوائرمنٹ سے زیادہ انٹریکٹ کرے گا. اب وہ اپنے پیئرز کو آبزرو کرے گا. پیئرز سے مراد ہے اپنی سیم ایج گروپ کے لوگوں کو, یعنی اپنے ہم عمر لوگوں کو آبزرو کرے گا, بچوں کو آبزرو کرے گا. جب وہ پیئرز کو آبزرو کرے گا تو وہ اس میں کمپٹیشن کی فیلنگ پیدا ہوگی, ایک سینس ڈیولپ ہوگی کہ اس کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ نہیں ہے, یا وہ ایسے کرتا ہے میں ایسے نہیں کرتا ہوں, یا اس کو کوئی پسند آئے گا, وہ اپنی ایج گروپ کے کسی بندے کو آئیڈیل بنائے گا. یہ بڑا کامن ہوتا ہے بچوں میں. وہ اپنی کلاس میں کسی کو آئیڈیل بنائے گا, وہ دیکھے گا ٹیچرز شاباشی زیادہ اسے دیتے ہیں, ٹیچرز کو زیادہ ہوم ورک اس کا پسند ہے. اوکے, یہ ساری چیزیں بچے میں ایک کمپٹنس پیدا کریں گی, ایک کمپٹیشن کی فیلنگ پیدا کریں گی, کیونکہ اب اس کا انٹریکشن انوائرمنٹ سے زیادہ ہو رہا ہے. وہ اپنے پیئرز کو دیکھ رہا ہے, وہ سوشلائز زیادہ کر رہا ہے, اپنے ہم عمر کو دیکھ رہا ہے. ایکڈیمک سکلز اس میں ڈیولپ ہوں گے. ایکڈیمک سکل سے مراد ہے کہ پڑھنے لکھنے کے حوالے سے جو سکلز ہوتے ہیں وہ اس میں ڈیولپ ہوں گے اس سٹیج میں, اس کی انٹریکشنز بڑھیں گے. اب اگر تو یہ ساری چیزیں جب اس میں ڈیولپ ہو رہی ہیں, اس کی پرسنالٹی جو ہے اس حوالے سے شیپ ہو رہی ہے کمپیٹنس کے حوالے سے, اگر اس دوران پیرنٹس نے کانفیڈنس دے دیا اور پیرنٹس نے زیادہ ڈانٹ ڈپٹ نہ کی اور پیرنٹس نے جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ ریسٹرکشنز نہ ڈالی. کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں نا کہ وہ بچے کے پرابلم کو ہی نہیں سمجھ رہے ہوتے, وہ بچے کی ہینڈ رائٹنگ جو ہے وہ کیوں بری ہو رہی ہے اس چیز کو سمجھنے کی بجائے, ریزنز میں جانے کی بجائے, بچے کا اصل ٹیلنٹ دیکھنے کی بجائے وہ بچے کو پھر بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے ہیں, ٹیوشن سینٹرز میں بھیج دیتے ہیں, وہاں پر بھی انہیں جا کر ڈانٹ ہی سننا پڑتی ہے. بچہ مزید انفیریورٹی میں چلا جاتا ہے کہ پتہ نہیں مجھ میں کو بہت ہی بڑی کمی ہے, اور یہ بہت کامن ہوتا ہے ہمارے کلچر میں. تو یہاں پر اگر پیرنٹس نے صحیح سے ہینڈل نہیں کیا بچے کو, پیرنٹس نے اس کی پیار سے بات نہیں سنی, پیرنٹس نے اس کی پیار سے اگر کاؤنسلنگ نہیں کی, پیرنٹس نے اگر اس کو یہ سینس نہیں دی کہ بیٹا ہر کسی میں ساری خوبیاں نہیں ہوتی ہیں, کسی میں کوئی خوبی ہوتی ہے کسی میں کوئی خوبی ہوتی ہے, اور پیرنٹس نے اگر یہاں پر کاؤنسلنگ کر کے اس کو یہ احساس نہ دلایا کہ بیٹا تم میں بھی بہت خوبیاں ہیں یا بیٹی تم میں بھی بہت خوبیاں ہیں, اور اسے یہ سکھایا نہیں کہ اپنی خوبیوں کو کیسے تلاش کرتے ہیں, اور اسے یہ سکھایا نہیں کہ کمپیریزن نہیں کرتے ہیں, کمپیریزن اگر کرنا بھی ہے تو کس قسم کا کرنا ہے. اس سٹیج میں اگر اس میں ایمپتھی بلڈ نہیں کی, دوسروں کے بارے میں فیلنگز نہیں بلڈ کی,
حیا بلڈ نہیں کی اور اسے ڈس اپوائنٹمنٹ سے لڑنا نہیں سکھایا، اسے یہ چیز نہیں سکھائی کہ بیٹا زندگی میں ضروری نہیں ہر چیز مل جائے، اور اسے نہ کرنا نہیں سکھایا، اور اسے اس چیز کی عادت نہیں ڈالی کہ تمہیں ہر چیز نہیں ملے گی، سب کچھ پیار کے ساتھ، یہ نہیں کہہ رہا سختی کے ساتھ، ایک طریقے کے ساتھ اسے ساری چیزیں نہیں سکھائیں، اور اس کے انفیریورٹی جو بلڈ ہو رہا ہے اس کو صحیح سے مینیج نہیں کیا اور اس کی باتیں نہیں سنی، تو بلیو می اس ایج میں آپ کے بچے میں بہت زیادہ پرسنالٹی فلاز آ جائیں گے۔ میں آپ کو سورہ یوسف سے مثال دیتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو اپنے والد کے پاس ہے یعقوب علیہ السلام، تو وہ اس ایج گروپ کے تھے، یعنی 6 سے 12 سال کا جو ایج گروپ ہے اس ایج گروپ میں تھے، اور انہوں نے آ کر کہا اپنے والد سے کہ اے میرے ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے، اور میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں نے 11 ستارے دیکھے، سورج اور چاند دیکھا، وہ مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ اب آپ یعقوب علیہ السلام کا کریکٹر دیکھیں ہوئے، ان کی فادرہڈ دیکھیں، کمال دیکھیں ان کا کہ انہوں نے کتنے پیار سے یوسف علیہ السلام کو پیار کیا اور کہا یا بنیا ہے میرے پیارے بیٹے، تم جو دیکھتے ہو بے شک یہ اپنے بھائیوں کو مت بتانا، اور پھر انہوں نے باقاعدہ تعبیر کی اس خواب کی اور اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا، انہیں سنب نہیں کیا، انہیں یہ نہیں کہا کہ دوڑ جاؤ یہاں سے، پتہ نہیں کیا دیکھتے رہتے ہو، کارٹون دیکھتے ہو، کیا کرتے ہو، جیسے آج کل ہم بچوں کو کر دیتے ہیں کہ تم عجیب و غریب خواب دیکھتے ہو، یا فوراً ہی ہم ان کی والدہ کو ڈانٹ دیتے ہیں کہ یہ کیا کرنے لگ گیا۔ تو یہاں پہ سنب نہیں کرنا، بچے کو کانفیڈنس دینا ہے، بچے کی بات کو سیریس لینا ہے، بچے کو سمجھانا ہے آپ نے۔ بچہ آپ سے شیئر کر سکتا ہے کوئی چیز، مثال کے طور پہ وہ اسکول میں جا رہا ہے، اسکول میں جا کے وہ آپ کو کسی کے بارے میں کوئی بات بتائے گا، آ کے اپنے کلاس فیلو کے بارے میں، اپنی کلاس فیلو کے بارے میں، تو آپ نے یہاں پر اس کی بات سننی ہے، اور آپ نے جہاں پر اس کو سمجھانا ہے وہاں پہ بہت پیار سے سمجھانا ہے، اس کو تھپکی دے کے سمجھانا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر وہ کوئی ایسی بات کر رہا ہے جس سے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کمپیریزن کر رہا ہے، یا وہ کسی کے بارے میں بچپنا ہوتا ہے نا برا سوچ رہا ہے، تو آپ نے اسے یہاں پہ سمجھانا ہے کہ بیٹا چیزوں کو شیئر کرتے ہیں، آپ نے اسے یہاں پہ سمجھانا ہے کہ بیٹا یہ بری بات ہے، حسد جو ہے وہ ہمارے نیک اعمال کو کھا جاتا ہے، آپ نے بہت پیار سے اس کی کاؤنسلنگ کرنی ہے اسٹیج پہ، آپ نے اسے سمجھانا ہے کہ بیٹا بیک بائٹنگ جو ہے وہ ہمارے اعمال کو ہڑپ کر جاتی ہے، اور یہ اچھا ایٹیٹیوڈ یہ ہے اور برا ایٹیٹیوڈ یہ ہے۔ آپ نے انہیں امپاور کرنا ہے، جیسے کہ میں نے 4 C's آف پیرنٹنگ میں آپ کو بتایا تھا کہ یو ہیو ٹو ایکچولی امپاور یور چائلڈ، یو ہیو ٹو میک دیم لرن کہ یہ رائٹ ایٹیٹیوڈ ہے بیٹا، یہ رانگ ایٹیٹیوڈ ہے، اوکے۔ اور ضرورت سے زیادہ ان پہ پریشر نہیں آپ نے رکھنا، اگر ہم ضرورت سے زیادہ پریشر رکھیں گے دین اگین انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر دیں گے، ان کی بات کو سیریس ہی نہیں لیں گے، ان کی ہر بات سن کے جو ہے وہ ہنسی مذاق میں اڑا دیں گے، تو پھر ظاہر ہے کہ بچہ بھی نان سیریس ہوگا، بچے کو پھر یہ میسج جائے گا کہ میں ایک انٹرٹینمنٹ کی چیز ہوں اور میں ایسا کروں گا تو پھر میری جو ہے وہ میں ہنساؤں گا بھی لوگوں کو، تو پھر ظاہر ہے اس کی پرسنالٹی ایک نان سیریس پرسنالٹی بن جائے گی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ بچہ کوئی ٹی وی پہ گانا شانا سن کے آتا ہے، کوئی کلپ دیکھ کر آتا ہے، ٹک ٹاک کی ویڈیو، ٹک ٹاک آج کل بڑا بربادی کر رہا ہے ہماری جو نسل ہے اس کی، تو ہم اس کو مزید انکریج کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں او میرا بیٹا یا میری بیٹی کتنا پیارا ڈانس کر رہی ہے، یہ دیکھو یہ ایسے کر رہے، دیکھو ویسے کر رہے، ہم دوسروں کے سامنے بلا بلا کے اس سے وہ چیز کراتے ہیں، اور ہم اس کی مسٹیکس پہ ہنستے ہیں، ہم اس کے غلط ایٹیٹیوڈ پہ ہنستے ہیں، کہ مثال کے طور پہ اس نے کسی بڑے کو کوئی بری بات کہی تو ہم اس میں کہکا لگاتے ہیں کہ اوہ دیکھو دادا کو یہ کہہ دیا، دادی کو یہ کہہ دیا، نانا نانی یا جو بھی بڑا تھا، اس سے اس کو کیا میسج جا رہا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، اور اس سے وہ لرن کچھ نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہیں پہ ہم اسے بہت زیادہ ڈانٹ دیں گے، ہم اسے بہت زیادہ سنب کر دیں گے، بجائے کہ رائٹ ایٹیٹیوڈ شو کرنے کے، کمرے میں الگ سے جا کے سمجھانے کے، ہم اس کو سب کے سامنے انسلٹ کر دیں گے، انفیریورٹی ڈیولپ ہو جائے گی۔ اور ان دا سیکنڈ کیس اگر ہم نہیں کریں گے، ہم اسے الاؤ کریں گے، ہم ہنسیں گے، کہکے لگائیں گے، تو پھر وہ بدتمیزی کی طرف چلا جائے گا، پھر جو ہے وہ یہ سوچے گا سارا بیہیویئر جو ہے بڑا نارمل ہے، ٹھیک ہے، جب ہم نے کوئی کانسیکوینسز ہی نہیں رکھے اس کے ایکشن کے۔ اس لیے یہ جو 6 سے 12 ایئر کی جو ایج ہوتی ہے یہ بہت سینسٹیو ایج ہے، اس میں آپ کا بچہ دوسروں کو آبزرو کر رہا ہے، اس میں
انفیریورٹی بلڈ ہو سکتی ہے, وہ کمپٹیشن کی طرف جا رہا ہے, اوکے, وہ کمپیریزن کی طرف جا رہا ہے, اینڈ یو ہیو ٹو بی دیئر ٹو ٹیچ ہم دا رائٹ ایٹیٹیوڈس. اگر آپ نے رائٹ ایٹیٹیوڈ نہیں سکھایا, اس کی باتوں کو نان سیریس لیا, اس سے باتیں ہی نہیں کی, اس سے پوچھا ہی نہیں, اس سے چیزیں ہی نہیں اگلوائیں, تو پھر اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ وہ بچہ اس سٹیج میں پراپر سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ کی طرف آئے گا یا انڈسٹری کی طرف آئے گا, یعنی رائٹ ایٹیٹیوڈ, پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کی طرف آئے گا, بہت مشکل ہو جائے گا. سو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ایج میں اپنے بچے سے زیادہ سے زیادہ باتیں کریں, اپنے بچے کو اس ایج میں رائٹ ایٹیٹیوڈ بہت پیار سے حکمت کے ساتھ شو کریں, اس کو سب کے سامنے نہ جھڑکیں, نہ ہی اس کے غلط ایکشنز کو سب کے سامنے سراہیں یا کہکا لگائیں, انکریج کریں, ویڈیوز بنائیں. اور آج کل یہ بھی ہو رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی سیلفیاں بنا رہے ہیں, ہمارے بچے یعنی اپنے آپ کو ماڈل سمجھ رہے ہیں, اور وہ باقاعدہ ایسے ایسے پوسچرز دیتے ہیں, سیلفی بناتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ان کو اتنی سینس ہے. یہ سینس ہم ہی دے رہے ہیں. وی ہیو ٹو ٹیچ دیم واٹس دا رائٹ وے. وی ہیو ٹو ٹیچ دیم کہ بیٹا یہ سیلفیاں اور یہ ساری چیزیں, ریا تو ویسے ہی ہمارے دین میں جو ہے اس کو کتنا ڈسکریج کیا گیا, اور ہم اپنے بچے کو ابھی سے ریا کا شکار بنا رہے ہیں. ہم اپنے بچے کو یہ سکھا رہے ہیں کہ اگر تم نے دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو یو ہیو ٹو بی ویزیبل ٹو پیپل. تو ہمیں یہاں پر بہت بیلنس کے ساتھ ایک خاص لائف سٹائل کے ساتھ بچے کو لے کر چلنا ہے, جس پہ آپ مزید ریسرچ کر سکتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا چیزیں اسے ٹیچ کرنی ہے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ بچہ دونوں سائڈ سے آؤٹ آف دا وے جا سکتا ہے, یا وہ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو جائے گا, یا وہ بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ بن جائے گا اور بدتمیز بن جائے گا, اور اس کی پرسنالٹی میں ایک ضد اور یہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی عادت آ جائے کہ مجھے ابھی چاہیے, جو مجھے بس ابھی چاہیے, اگر آپ نہیں دیں گے تو میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, وہ ضد کرنے لگ جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ پیرنٹس کی طرف سے اس ایج میں کاؤنسلنگ نہیں ہوئی ہوتی. جب کاؤنسلنگ کرنے کا ٹائم تھا, حسد کے بارے میں بتانے کا ٹائم تھا, حسد اچھی چیز نہیں, تب بتایا نہیں. جب چیزیں ہاتھ سے نکل گئیں تو پھر وہ بچہ ظاہر ہے نہیں سنتا, ٹین ایج میں جا کے ایڈلٹہڈ میں وہ ہاتھ سے باہر نکل چکا ہوتا ہے. اس لیے میں نے زیادہ ٹائم لگایا اس ایپیسوڈ پہ, کیونکہ یہ اسٹیج بہت سینسٹیو ہے. پلیز اس اسٹیج کے بارے میں مزید پڑھیں, اس کے بارے میں مزید پڑھیں کہ اس ایج گروپ سے کیسے ڈیل کرنا ہے. میں آپ کو کچھ جنرل ٹپس ہی دے سکتا ہوں, امید ہے آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی. جزاک اللہ خیر فار لسننگ. سی یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.